والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ صبر کا باب ہے۔ پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو ایک انسان کو اٹھائے اور اٹھا کے زمین پہ پٹک ڈالے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، آپ فرماتے ہیں پہلوان تو وہ ہے کہ جس کو غصہ آیا ہو، شدید غصہ آیا ہو کسی بات پہ، کسی انسان پہ، اور وہ اپنے غصے کو جو ہے غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنے نفس کو قابو کر لے، تو اصل پہلوان وہ ہے۔ یعنی میرے آقا کی نظر میں پہلوان وہ نہیں ہے جو بڑا کھاتا پیتا ہو، اونچا لمبا جوان ہو، لوگوں کو مارتا پیٹتا ہو، اس کا بڑا اثر ایسا نہیں ہے۔ پہلوان اصل میں وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اور غصے کی حالت میں کوئی اس طرح لڑائی جھگڑا نہ کرے، کوئی دھندا و فساد نہ کرے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اصل میں پہلوان وہ شخص ہے۔ اسی طرح سلمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ورجلان یستبان، اور ہمارے پاس ہی دو لوگ ایسے تھے، اس فاصلے پہ دو شخص ایسے تھے کہ جو ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے۔ غصے میں دی جاتی ہے، پیار سے لوگ گالی نہیں دیتا نا، غصے میں دیتا ہے، کہ جو ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے۔ وَأَحَدُهُمَا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کا غصے سے چہرہ لال ہو گیا تھا، سرخ ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس کی گردن کی یہ جو نالیاں ہوتی ہیں، جب ہم غصے سے بولتے ہیں تو یہ پھول جاتی ہیں، جب ہم زور زور سے بول رہے ہیں تو یہ والی نالیاں یہ پھول جاتی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور اس کے گلے کی نالیاں پھول گئی۔ تو پیارے آقا فرمانے لگے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی بات کو جانتا ہوں، یعنی کچھ ایسے کلمات کو جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ الفاظ کہہ ڈالے تو یہ جو اس کا غصے سے چہرہ لال ہو گیا ہے، گلا پھول گیا ہے اور گالی دیے جا رہا ہے، اگر وہ باتیں کہہ ڈالے تو یہ ساری چیز اس سے ختم ہو سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذهب عنه ما یجد، آپ فرماتے ہیں اگر یہ شخص پڑھ لینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اس غصے کی حالت میں، جبکہ اس کو شدید غصہ ہے، اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے گا تو یہ سارے کا سارا غصہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں فقالوا له، تو صحابہ نے اس سے جا کہا ان النبی قال، کہ پیارے آقا فرماتے ہیں تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ سے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان سے۔ تو شدید سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو شدید غصہ آ جائے، بات گالی گلوچ تک پہنچ جائے اور دل کر رہا ہو کہ انسان فلاں کو گالیاں دے، اٹھ کے لڑائی جھگڑا کرے، مار پیٹ کرے، تو میرے آقا نے ہمیں بڑا آسان سا نسخہ بتایا ہے کہ ایسی حالت میں کیا کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ جب انسان یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، قرآن کی آیت ہے نا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جیسے قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کو غصہ آیا ہو، شدید غصہ آ جائے، جھگڑے کا دل کرے، گالی گلوچ کا دل کرے، تو بجائے اس کے آپ جھگڑا کرو، گالی گلوچ کرو، اپنے آپ کو گناہ گار کر لو، کیوں نہ قرآن کی ایک آیت پڑھ لو۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو غصے کو دور کرنے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ انسان جب بھی غصے میں ہو تعوذ پڑھ لیا کرے،
اللہ اس تعوذ کی برکت سے انسان کا غصہ ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی قال، پیارے آقا فرماتے ہیں غصے کو پی جانے کی برکت کیا ہے۔ پچھلی حدیث میں تو ہم نے یہ پڑھا نا کہ جب غصہ آ جائے تو غصے کو دور کیسے کرنا ہے۔ اس سے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جب انسان نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، پہلوان تو وہی ہے۔ اب یہاں پیارے آقا نے بڑی اچھی ایک بشارت دی ہے ان لوگوں کو کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ آیا ہوا ہے، غصہ کب آتا ہے انسان کو یہ بھی یاد رکھیں، ہمیشہ غصہ اسی وقت آتا ہے جب ہماری حق تلفی ہوتی ہے، کسی نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، کسی نے پیسے دینے سے نہیں دیے، کسی نے کو ہم نے کام کہہ دیا اس نے کرنا تھا نہیں کیا، غصہ آ گیا، کسی نے ہمارے آرام میں خلل ڈال دیا، حق مارا نا آپ کے آرام کا، غصہ آ گیا، کسی نے آپ کا کوئی نہ کوئی حق مارا ہوتا ہے تبھی غصہ آتا ہے کسی انسان پہ۔ جو انسان کبھی کسی کا حق نہیں مارتا اس پہ غصہ نہیں آیا کرتا، یہ ایک سادی سی بات ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں من کذب غیظا، جس شخص نے اپنے غصے کو پی لیا، غصہ آیا ہوا تھا، کسی کو گالی دینے کا دل کر رہا تھا، کسی سے جھگڑا کرنے کا دل کر رہا تھا، کسی کو مار پیٹ کرنے، کسی کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا دل کر رہا تھا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں من کذب غیظا، لیکن وہ اپنے غصے کو پی گیا، برداشت کیا۔ اچھا حالت کیا ہے؟ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنْفِذَهُ، حالانکہ وہ اس بات پہ قادر بھی تھا کہ اپنا غصہ اگر کسی پہ نکالنا چاہتا تو نکال لیتا، کسی کو گالی دے سکتا تھا، کسی کو مار پیٹ سکتا تھا، کسی کو برا بھلا کہہ سکتا تھا، کسی کو جھڑک سکتا تھا، لیکن کیا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے غصے کو کسی پہ نکالتا وہ غصے کو پی گیا۔ اب جب غصے کو پی گیا ایک چھوٹے سے عمل سے، اور یہ آسان نہیں بڑا مشکل ہے، اپنے غصے کو قابو میں کر لینا، کنٹرول کر لینا آسان تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، اسی لیے تو اس کا اللہ نے انعام بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور بدلہ لینے پہ قادر بھی ہوتا ہے پھر بھی بدلہ نہیں لیتا ہے، پیارے آقا فرماتا ہے دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، خلقت کھڑی ہوگی، ابھی سب کا حساب رہتا ہوگا، میرا رب ایسے شخص کو بلائے گا کس کو؟ جو غصے کو پی جاتا ہے، بدلہ لینے پہ قادر بھی ہوتا ہے، وہ غصے کا اظہار کر بھی سکتا ہے، نہیں کرتا، غصے کو پی جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دعا اللہ سبحانہ وتعالی علی رؤوس الخلائق، پوری خلقت کے سامنے اللہ اس کو بلائے گا، کہاں ہے بھئی وہ شخص جو دنیا میں غصے کو پی جاتا تھا؟ وہ بدلہ لے سکتا تھا، نہیں لیتا تھا چونکہ میرا حکم تھا کہ غصے کو پی جایا کرو، وہ غصے کو پی لیتا تھا۔ اب کیا ہے قیامت کے دن اس کو اللہ بلائے گا، تمام خلقت کھڑی ہوگی دیکھ رہی ہوگی، اللہ اس کو بلائے گا حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کے سامنے اس کو بلا کے کھڑا کرے گا اور اس کے سامنے جنت کی حوروں کو لے آئے گا، یعنی جنت میں جو انسانوں کو حوریں ملنی ہے نا، دوسرے انسانوں کو حوریں ملنی ہے جنت میں جانے کے بعد، لیکن وہ شخص جو غصے کو پی جاتا ہے، صبر کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا ہے، انتقام نہیں لیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو اللہ یوں نوازے گا کہ بھی جنت میں تو گیا نہیں ہے، میدان محشر لگا ہوا ہے، ایک طرف اللہ حوروں کو لے آئے گا اور دوسری طرف اللہ اس شخص کو لے آئے گا کہ جو غصے کو پی جاتا تھا اور بدلہ نہیں لیا کرتا تھا، تو اللہ فرمائے گا بھئی آج تم جس کو چاہو چن لو، یعنی یہ حوریں کھڑی ہیں، اللہ اس کو کیا کہے گا کہ یہ ساری حوریں تمہارے سامنے ہیں، جس حور کو تم لینا چاہو، وہ اشارہ کرے گا، اللہ وہ حور اس کو عطا کر دے گا۔ یہ کس کا بدلہ ملے گا؟ انسان دنیا میں جب غصے کو پی جاتا ہے، بدلہ نہیں لیتا ہے اور اس پہ صبر کر جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کرے، اللہ مجھے کوئی نصیحت کرے۔
قال لا تغضب. آپ نے کہا اچھا نصیحت یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کرو. میرے آقا کی خاصیت تھی کہ جو شخص آتا تھا اور یہ کہتا تھا نا کہ مجھے نصیحت کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پھر دیکھا کرتے تھے کہ اس کے لیے کون سا حکم بہتر ہے. کسی کو آپ کہتے تھے یار تم صدقہ و خیرات کیا کرو، اس کے حالات کے مطابق اس کو نصیحت کرتے تھے. کسی کو آپ یہ نصیحت کرتے تھے یار تم سبحان اللہ کا ذکر کیا کرو، وہ اس کے حالات کے مطابق. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ تھی کہ آپ جب بھی کوئی شخص نصیحت کے لیے آتا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کر دیں، تو آپ ہر شخص کو ایک جیسی نصیحت نہیں کرتے تھے. یہ بہت بڑی ایک چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ ہر انسان کا دین اس کے حالات کے مطابق ہوا کرتا ہے. یہ بات ہم پہلے بڑی تفصیل سے کر چکے ہیں. تو یہاں بھی اس شخص کو آپ نے کوئی ذکر و اذکار کی نصیحت نہیں کی کہ تم بھی ذکر اذکار زیادہ کیا کرو، تم صدقہ و خیرات زیادہ کیا کرو، یا تم جو ہے نفل زیادہ پڑھا کرو. ایسا نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں لا تغضب، یار تم نہ غصہ نہ کیا کرو بس. یعنی اس بات کا مشارح نے لکھا کوئی شخص کو غصہ بہت آتا تھا، عبادتیں پوری تھی، نمازیں پوری تھی، سارا کچھ تھا، لیکن غصہ بہت زیادہ کرتا تھا. بات بات پہ غصہ کر لیا، برداشت نہیں تھی اس میں، صبر نہیں کرتا تھا، فوراً بدلہ لے لیتا تھا، جھگڑا کرتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا. تو میرے آقا فرماتے ہیں لا تغضب، کہ تم جو ہے غصہ نہیں کیا کرو. فردد مرارا، اس نے بار بار پھر پوچھا کہ ممکن ہے کوئی اور نصیحت کر دے، اور بھی کوئی نصیحت ہو. اس نے بار بار یہ پوچھا اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کریں. اس نے جتنی بار پوچھا آپ نے اتنی بار یہی جواب دیا، کیا؟ لا تغضب، غصہ نہیں کیا کرو. تو یہ اس 4 احادیث ہم نے آج پڑھی ہیں، تو اس کا لب لباب ابھی تک یہی ہے کہ غصہ یہ آپ کی بے صبری کی دلیل ہے. غصہ آ جانا ایک فطرتی بات ہے، ایک فطرتی امر ہے. ظاہری بات ہے جب انسان کی حق تلفی ہوگی غصہ تو آئے گا. کس پہ؟ جس نے حق تلفی کی ہے، جس نے حق مارا ہے، غصہ تو آ جائے گا. غصہ آ جانا یہ ایک فطرتی بات ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کر لینا، غصے کی حالت میں اپنے نفس کو، اپنے جذبات کو، اپنی زبان کو، اپنی حرکات کو قابو میں لے آنا، یہ کامل بندہ مومن کی نشانی ہے، اس بندے کی کہ جو کامل صبر کرنے والا ہوتا ہے. یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے. آج انشاءاللہ صبر کا باب ہمارا ختم ہو جائے گا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا فرماتے ہیں جو بندہ مومن ہے یا مومنہ ہے، مومن ہونا شرط ہے. یہاں بھی میرے آقا نے مومن کی شرط لگائی ہے. غیر جو مومن ہے، جو مومن نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اس کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں آخرت سے. تو یہ انعامات تو اللہ نے مومنوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ایک شخص اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آیا، وہ جتنا مرضی صبر کر لے حالات سے، تنگ دستی سے، وہ اللہ پہ ایمان ہی نہیں لے کے آیا، تو اللہ سے اس سے کوئی واسطہ، اللہ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ کو تو واسطہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور اس کے دین پر عمل کرتے رہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ، کہ مومن کے ساتھ آزمائشیں جڑی رہتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ آزمائشیں، تکلیفیں، مشکلات مومن کے ساتھ جڑی رہتی ہیں. فی نفسہ، وہ آزمائشیں کس کے متعلق ہوتی ہے؟ اس کی اپنی ذات کے بارے میں، وولدہ، اس کی اولاد کے بارے میں، ومالہ، اس کے مال و دولت کے بارے میں. یعنی کبھی آزمائش، تکلیف، مشکل اس کی اپنی ذات میں آ جائے گی، کبھی یہ آزمائش تکلیف اس کی اولاد میں آ جائے گی اس کے لیے، اور کبھی یہی آزمائش تکلیف اس کے مال و دولت میں. مال و دولت سے مراد یہ ہے تنگ دستی آ جائے گی، غربت آ جائے گی، حالات تنگ ہو جائیں گے. اولاد سے مراد یہ بچے بیمار ہو جائیں گے، اولاد کی کمی ہو جائے گی، اولاد ہوتی نہیں ہے. بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے اولاد نہیں ہوتی، کبھی ہو بھی جاتی ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی دین ہے، اس میں کسی کا کوئی بھی کمال نہیں ہے. فی نفسی ہی، اس کی ذات میں مشکلات کیا ہے؟ خود بیمار ہو جائے گا، تکلیف آ جائے گی، درد ہو جائے گا،
اور دنیاوی بہت سی مشکلات آ جائیں گی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ مشکلات بندہ مومن کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اور کب تک رہتی ہے؟ حتی یلق اللہ تعالی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ پتہ چلا کہ بندہ مومن کے لیے دنیا میں آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا حکم ہے اور اس کی رضا ہے۔ اگر آزمائشیں آ گئی ہیں، آئی جا رہی ہیں تو اللہ کا حکم ہے تو آ رہی ہیں، اللہ کی رضا ہے۔ یہ بندہ مومن پہ ضروری ہے۔ آزمائشیں رب کی طرف سے، سو بسم اللہ، میرے آقا نے فرما دیا ہے ما یزال البلاء بالمؤمن، بندہ مومن کے ساتھ مشکلات جڑی رہتی ہیں حتی یلق اللہ تعالی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ یعنی جب تک وہ دنیا میں ہے آزمائشیں اور مشکلات اس میں آنی ہی آنی ہے۔ یہ میرے آقا نے آپ کو ایک سلیبس بتا دیا ہے کہ بھئی یہ زندگی گزارنے کا سلیبس دیکھ لو، یہ نصاب ہے، تو مشکلات تو آنی ہے۔ لیکن کیا ہے؟ وما علیہ خطیئۃ، ان آزمائشوں کی برکات کیا ہوتی ہیں، ان آزمائشوں کی، مشکلات کی، ان کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے رب سے، وہ مومن جو ساری زندگی مشکلات میں گزارتا ہے، جو ساری زندگی آزمائشوں میں گزارتا ہے، جو ساری زندگی مصیبتوں کا سامنا کرتا رہتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ رب سے ملتا ہے وما علیہ خطیئۃ، تو اس کے کھاتے میں ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آزمائشوں کو برداشت کر کر کے، بیماریوں کو برداشت کر کر کے، مشکلات کا سامنا کر کر کے، مصیبتوں کو جھیل کر اس کے گناہ مٹتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ اپنے رب کے پاس جا کے ملتا ہے تو اس کا کھاتا گناہوں سے بالکل صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ساری زندگی انسان آزمائشوں کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ آخری حدیث اس باب کی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون بعدی عشرۃ و امور تنکرونہا، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایسے معاملات ہوں گے اور ایسے ظالم حکمران تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے تنکرونہا، جن کو تم ناپسند کرو گے۔ یہ آج کل ہمارے حالات کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ملک کی بات ہے، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ پاکستان کی ہم بات کر لیں تو یہ ہمارے ملک کی بات ایک طرح سے ہمارے آقا نے ہمیں بتائی ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد تمہارے اوپر ایسے ظالم لوگ، ظالم مطلب ناانصافی کرنے والے، ایسے ناانصافی کرنے والے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے تنکرونہا، جن کو تم ناپسند کرو۔ قالو، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، پھر سن لیں، صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے تو یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے کہ اللہ کے رسول کو پکارنا ہو تو پھر یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا حبیب اللہ کہتے ہیں، یا نبی اللہ کہتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ کہنا کوئی شرک نہیں ہے، صحابہ تو شرک نہیں کرتے تھے نا، وہ تو سبحان اللہ، ان کے ساتھ تو رب نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو جن سے جنت کا وعدہ ہو وہ تو شرک نہیں کیا کرتے۔ خاص طور پہ سیدنا عبداللہ بن مسعود جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں میرے آقا کا فرمان ہے کہ اگر کسی نے قرآن پڑھنا سیکھنا ہو نا تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فما ذات تأمرنا، تو یا رسول اللہ جب ایسے حالات آ جائیں گے کہ ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے تو پھر یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے، اب تب کیا کریں؟ ان حالات میں، اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قال تؤدون الحق الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم، اور دوسری روایت میں آتا ہے انکم ستلقون بعدی عثرۃ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی روایت میں آپ فرماتے ہیں تؤدون الحق الذی علیکم، بھئی حالات جیسے بھی ہو، ظالم حکمران آ جائیں، ناانصافی کرنے والے تمہیں حکمران مل جائے، تمہارا کام کیا ہے کہ جو حقوق تمہارے اوپر واجب ہے تم وہ ادا کر دو بس۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان کے اوپر لازم اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حکمران جتنا مرضی ظالم ہو جائے،
حکمران جتنا مرضی غیر منصف ہو جائے، جیسا مرضی ہو، انسان کے اوپر اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کرنا یہ لازم ہے. انسان کے اوپر لازم ہے کہ جو بھی، کیونکہ اگر کوئی حکمران غلط قوانین لاگو کر رہا ہے اس کا گناہ اس کے اوپر ہے کہ جی وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي يَرَاكُمْ. ہاں، اور میرا خدمت ہے، اور تم دعا کرو یا اللہ ہم مجبور ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے، ہمارے پاس تو آپشن کوئی نہیں، عمل نہیں کریں گے تو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے، عمل نہیں کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی. تو یا اللہ اس کے لیے تیرے رب تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ہمیں اجر عطا فرما. کس بات کا اجر؟ اپنے حکمران کی اتباع کرنے کا. تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مجبور قوم ہے، اس پہ عمل کرنا لازم ہے. تو مسئلہ کیا تھا کہ آج کے دور میں پاکستان میں جو حالات ہیں، جو بھی ہے، اگر آپ کو لگتا ہو کہ بھئی حکمران ظالم ہے، ناانصافی کرنے والے ہیں اور یہ قانون کے مطابق بات نہیں کر رہے، تو انسانوں پہ لازم ہے. دوسری جگہ فرماتے ہیں فَاصْبِرُوا، کہ تم اس ناانصافیوں پر صبر کرو، حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، یعنی اگر تم صبر کرتے رہو گے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرو گے اپنے ملک کی جیسا بھی ہو، تو تم جب صبر کرو گے تو تم اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اس صبر کے بدلے، کیونکہ ظلم کو سہنا صبر ہے نا، ایک ناانصافی کو سہنا یہ اچھی بات تو نہیں ہے، بڑا مشکل ہے صبر کرنا. پیارا کا فرماتے ہیں اگر تم صبر کر لو گے تو کیا ہے حتی تلقونی علی الحوض، تو تم جو ہے پھر حوض کوثر پہ مجھے ملو گے آ کے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حوض کوثر جہاں سے ایک بار جو شخص پانی پی لے گا اسے ہمیں کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، میدان محشر میں بھی نہیں لگے گی، جنت میں بھی نہیں لگے گی، جا کے اپنی مرضی سے جو پینا چاہو پی لو، پیاس نہیں لگے گی. یہ اس کی میرے آقا کے حوض کوثر کی برکت ہے. تو آپ فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو گے تو پھر تمہاری اور میری ملاقات وہاں حوض کوثر پر ہوگی. تو یہ صبر کا باب ہم نے آپ کو کہا ہے کہ جب مجبوری آ جائے تو بقدر ضرورت، قرآن پاک نے کیا کہا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو بھی مردار جو ہے تم پر حرام ہے، مردار کا گوشت، خنزیر کا گوشت. حرمت علیکم المیتۃ والدم، جو بہتا ہوا خون ہے وہ بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. اچھا یہاں غیر اللہ کا تصور سمجھ لیں، لوگوں میں یہ بڑی ایک بدگمانی سی پھیلی ہوئی ہے. جب ہم قربانی کرتے ہیں یا کبھی بھی جانور ذبح کرتے ہیں، یا لوگ عام طور پہ ختم دلوانے کے لیے دیگ پکا دیتے ہیں چاول کی، گوشت کی، کھانا بانٹنے کے لیے، تو یہ بڑا عجیب سا تصور ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص ختم شریف کے لیے، اصالہ ثواب کے لیے کسی کے نام کی دیگ پکاتا ہے، نام کا مطلب کیا ہے کہ کسی کا بزرگ فوت ہو گیا، دادا ابو ہے، والد ہے، دادی ہے، والدہ ہے اور آباء و اجداد، اب ان کی روح کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے وہ جانور ذبح کر دیتا ہے، گوشت پکا دیتا ہے یا ویسے ہی گوشت بانٹ دیتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ تھوڑی سی ہماری ایک غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے. کچھ لوگوں کو میں نے اپنے مشاہدے کی بات ہے، جب ان کے پاس وہ کھانا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کس کے نام کا ہے، مثلا میں آپ 11ویں شریف کا تبرک شریف کی بات کر لیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ غوث پاک کے نام کی تبرک شریف ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں لیں گے، یہ تو غیر اللہ کا نام آ گیا، ہم تو یہ چاول نہیں کھائیں گے، ہم تو یہ کھانا نہیں کھائیں گے، یہ غیر اللہ کے نام پہ پکا ہوا ہے، ہم تو یہ گوشت نہیں کھائیں گے، یہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے، غیر اللہ کا تصور سمجھ لیں کیا ہے. قرآن پاک نے کہا وما اہل به لغیر اللہ، کہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جانور کو تکبیر پھیرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کے نام سے ذبح کیا جا رہا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ دل میں ہمارے نیت ہوتی ہے کہ قربانی تو اللہ کے نام بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کا ثواب جو ہے میرے فلاں بزرگ کے لیے، میرے جتنے گھر والے فوت ہو چکے ان کو اس کا ثواب میں اصالہ ثواب کرتا ہوں. تو اس کو ہم عام زبان پہ کہتے ہیں جی ایک شخص نے آج قربانی جو کی ہے اپنے دادا کے نام پہ کی ہے، اپنے پردادا کے نام پہ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو ادھر حدیث آپ کی سنت، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے نا تو ایک جانور کرتے تھے اپنی طرف سے، تکبیر اس میں بھی پڑھتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایک جانور کرتے تھے پوری امت کی طرف سے
جسے ہم دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جانور ذبح کرتے تھے امت کے نام کا، کہ بھئی یہ جو قربانی ہے میں نے امت کے نام کی ہے، یعنی اس کا ثواب جو ہے جتنے میری امت کے جا چکے ہیں جائیں گے ان سب کو میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح ہم جب کوئی جانور قربان کرتے ہیں تکبیر تو یہی پڑھی جائے گی بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن جو ہم نیت کر لیتے ہیں جی یہ قربانی میں نے اپنی طرف سے کی ہے اور یہ قربانی میں نے اپنے آباء و اجداد کے نام پہ کی ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ثواب کی جو نیت ہے وہ ان کے لیے جو میرے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اسی طرح جب 11ویں شیب کا ختم دلایا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو جانور قربان کر دیا جائے یا کوئی چاول پکا کے بانٹ دیے جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غیر اللہ کے نام پہ پکے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ ان کی روح کو جائے گا۔ اسی طرح جب کوئی دیگ پکتی ہے کہیں بھی ختم شیب دلایا جائے، ہر روز ہفتے بعد مہینے بعد درباروں کے اوپر جو ختم دلائے جاتے ہیں تو ان کا مطلب ہرگز نہیں کہ غیر اللہ کے نام پہ پکے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ثواب کی نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب جو ہے یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی روح کو ہم بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ہم ذکر یہ کر رہے تھے کہ قرآن نے کہا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پہ غیر اللہ کا نام وہ بھی حرام ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن جو شخص مجبور ہو جائے، مثلا ایک شخص جنگل میں ہے، فقہا نے یہاں مثال لکھی ہے وہاں کچھ کھانے کو مل ہی نہیں رہا، ایک اسے مردار مل گیا یا مردار نہیں ملا خنزیر ملا، اب اگر وہ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا، جان بچانی تو فرض اول ہے، سب سے پہلا فرض ہے جان بچانا، اب اگر شخص کو نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ جنگل کے اندر بقدر ضرورت یعنی اتنا اگر خنزیر کا یا کوئی بھی حرام چیز کھا لیتا ہے کہ وہ زندہ رہ سکے اور اپنے علاقے واپس جا سکے تاکہ وہ مر نہ جائے، تو اتنی بقدر ضرورت جو ہے وہ درست ہے۔